جیسے فقیر جو بازاروں میں مانگتے ہوتے ہیں نا، وہ کس کے نام پر مانگتے ہیں؟ اللہ کے نام پر، ہے نا؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کس کے نام پر مانگیں گے اور ہم کس کے نام پر دیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ دے گا اللہ کے نام پر، تو ہم لوگ رحم کھا کر ان کو دے دیتے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، ہم تو اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، وہ چونکہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کا خود عقیدہ اگر اللہ پر درست ہوتا، اللہ کو ماننے والا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے حلال طریقے سے۔ اللہ نے کہا ہے تو رزق کما لینا، اس کو یہ تھوڑی فرمایا کہ مانگ کر لوگوں سے مانگنا تو حرام ہے، حرام طریقے سے وہ رزق کما رہا ہے۔ پھر چور کا کیا قصور ہے؟ چور بھی کہے گا کہ میرا رزق چوری میں ہے، ڈاکو بھی کہے گا کہ میرا رزق ڈکیتی میں ہے، اللہ نے میرا رزق کیا رکھا ہے؟ پھر تو وہ بھی بے قصور ہے۔ لیکن چور کو ہر کوئی مجرم سمجھتا ہے، ڈاکو کو ہر کوئی مجرم سمجھتا ہے، اس عادی بھکاری کو جس کا دنداہی بھیک مانگنا ہے، اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا ہمارے معاشرے میں۔ ہر دکاندار صبح سے لے کر شام تک سینکڑوں روپے دے دیتا ہے۔ وہ خدا کے بندو، آپ اس ایک حرام کام میں تعاون کر رہے ہو، یاد رکھیں میری بات، ایک حرام کام ہے کیونکہ اس کو مانگنا حرام ہے۔ جب وہ حرام کام کر رہا ہے تو آپ اس کی اس میں مدد کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو دینا حرام ہے۔ ہاں مجبوری کسی کو پیش آ گئی، اچانک سے قرضہ، اچانک سے اس کا ایکسیڈنٹ بیچارے کا ہو گیا، اس کو علاج کی ضرورت پڑ گئی، اچانک اس کے دکان کو آگ لگ گئی، اچانک اس کے پیسے کسی نے چھین لیے، یہ تو مجبور ہے، اس کو سوال کرنے کی اجازت ہے۔ کسی کا ذمہ اٹھا لیا، اچانک سے جائیداد ڈوب گئی، پیسہ لگا ہوا تھا ضائع ہو گیا، آفت کوئی آسمانی آ گئی، اس آدمی کو سوال کرنے کی اجازت ہے۔ ہٹا کٹا جو کما سکتا ہے اس کو سوال کرنا حرام ہے اور اس کو دینا بھی حرام ہے، یاد رکھیے گا میری بات۔ اس لیے جس دکاندار کی عادت پڑی ہوئے نا، چلو 5 روپے ہی صحیح، لیکن دن میں کتنی دفعہ 5 روپے دے جاتا ہے؟ یہی پیسے شام میں اگر آپ جمع کریں اور 1 مہینے میں جمع کریں تو ایک گھر کا راشن چل سکتا ہے، ایک مستحق آدمی کا پورے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے۔ ہٹے کٹے کو دیکھو، اس کو بولو کل آ جاؤ میری دکان پہ کام کرو، میں دیہاڑی دوں گا، کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ ہٹا کٹا ہو، بولو کل آ جانا میری دکان پر اور میں دیہاڑی دوں گا، کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ نہیں آئے گا، اگلے دن بھاگ جائے گا۔ کسی مسجد کے دروازے پر بھیک مانگنے والے سے کہو جاؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، میں تمہارے ساتھ مدد کرنا چاہتا ہوں، گھر نہیں دکھائے گا، کبھی کہے گا وہاں کا ہوں، 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 جگہ نہیں بتائے گا آپ کو، شناختی کارڈ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس۔ یہ ایک پوری گینگ ہے، مافیا ہے، اس کے پیچھے ان کی کمائی کھانے والے بیٹھے ہوئے جو ان کو دہاڑی دیتے ہیں، یہ دہاڑی پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور قوم کا پیسہ ایسے ہی کھڈوں میں جا رہا ہے، وہ کسی کام میں نہیں آتا۔ بہرحال میں کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ جب مانتے ہو رب اس کو تو پھر تم معبود اس کو کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں اللہ کو رب ماننا آسان کام ہے۔